ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص ہم جب بھی پڑھتے ہیں یہ غلطی ہماری اکثر عوام ضرور کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلا لفظ ادا کرنے میں، قل۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اب قل اور قل میں بہت فرق ہے، ایک قاف ڈنڈے والا اور ایک قاف نقطوں والا۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نقطوں والا قاف منہ گول کر کے ادا ہوگا اور ڈنڈے والا قاف بالکل سادہ۔ قاف ڈنڈے والا جب اس کے ساتھ قل پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کھا لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، استغفر اللہ، کھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے، بالکل معنی تبدیل ہو گیا۔ اور حکم کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس قل اور قل میں اتنی بڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو آج اسی کی تجوید ہم سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، اس میں ہم سیکھیں گے دو چیزیں، ایک سب سے پہلے قل کو ادا کرنا اور اس کے بعد احد۔ آپ دیکھیں گے کہ اس ساری سورت کی آیات میں بار بار اینڈ پہ کلکلا ہو رہے ہیں۔ آپ کو دکھ رہے ہوں گے کہ جو ورڈز ہیں وہ اینڈ پہ آ کے بلو ہو جاتے ہیں۔ تو بلو کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان پر کلکلا ہوتا ہے، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل 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 هو اللہ، قل هو اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ۔ اور اس میں دوسری چیز اہم ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس میں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین کلر میں ہے، یعنی کہ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ اب اسے احد پڑھیں گے، احد نہیں پڑھیں گے، احد، ہا نکالیں گے، احد، اور اینڈ پہ ہم نے ہلایا، احد نہیں پڑھا، احد پڑھا ہے۔ اب ساری آیت کو ملا کر کوشش کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب ہم لوگ اس آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اکثر غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ قل هو اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ورڈز بھاری آ رہے ہیں، اللہ، تو ساتھ ہی احد کو بھی احد ہی پڑھ جاتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ نیکسٹ آیت، اس میں بھی آپ سیم رول ہے کہ صاد کو گرین میں ہے، اس کو موٹا کریں گے اور اینڈ پہ مد کو ہلا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اللہ کو پر پڑھیں گے۔ اور اللہ کیوں پڑھیں گے، اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ایک عربک آپ کہہ دیجئے کہ ایک قواعد ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے کہ اگر الف سے پیچھے زبر آ رہی ہو تو اس کو ہم موٹا کر کے یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اسے سمد نہیں پڑھیں گے، اسے صمد پڑھیں گے، یعنی کہ صاد کو منہ گول کر کے ادا کریں گے اور اینڈ پہ دال کو تھوڑا سا ہلائیں گے۔ اللہ الصمد۔ نیکسٹ آیت، لم یلد ولم یولد، لم یلد، لم یلد، ولم یولد، اسے ولم یولد نہیں پڑھیں گے، ولم یولد پڑھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا واو پیش یو ہے، اگر تو صرف اور صرف یا کے پر پیش ہوتی تو ہم نے پڑھنا تھا لم یلد ولم یولد، لیکن یہاں پر غلطی کیا کر جاتے ہیں، یہی غلطی کہ ولم یولد پڑھ جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر واو کی وجہ سے یہ مد کا قاعدہ آ گیا
اور واؤ کے پیچھے جب پیش ہوگا اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یولد پڑھیں گے. پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. لم یلد ولم یولد. اب آپ نے لم کو نہیں ہلانا، لم یلد و لم یولد نہیں پڑھنا، بلکہ لم کو نہیں ہلائیں گے، یلد کو ہلائیں گے، اور اس کے علاوہ اس سے آگے جو ورڈ آ رہا ہے یولد کو. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. نیکسٹ آیت، یہ آخری آیت ہے اور اس میں ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن ہے اور تشدید کی وجہ سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جو کاف ہے وہ سیدھا لام کے ساتھ ملائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب سارے کو ملا کر پڑھتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آمین.